السلام علیکم۔ اللہ کے فضل، کرم، رحمت اور اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جی ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جی ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 محرم چل رہی ہے۔ 7 محرم کو حضرت امام حسین کا اور ان کے لشکر کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ یہاں پر ایک شعر مجھے بہت یاد آ رہا ہے۔ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا میں محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ افسوس، بہت دکھ کے ساتھ۔ تو جی ویورز، ہم اب اپنی واقعہ کربلا 9 محرم تک لے کر جاتے ہیں۔ جی ویورز، تو 9 محرم کو رات کی تنہائی میں لشکر حملہ کرنے لگتا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیں۔ ساری رات ذکر میں اور عبادت میں گزر جاتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ رضی اللہ چراغ بجھا کر دیتے ہیں، سب سے کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے سے ہے، ان کو میرا خون چاہیے، اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اور یہ لوگ بھی تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کی دشمنی تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ہے۔ جب چراغ جلایا تو دیکھا کہ کوئی بھی نہیں گیا، سب وہاں پر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلم بن اسجع کھڑے ہو کر کہتے ہیں، حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے، جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑایا جائے، پھر بھی ہم لوگ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک بے شک 70 سال کے بوڑھے ہیں۔ حبیب بن مظاہر کہتے ہیں، حضرت آپ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سخت گرمی ہے، پیاس ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں۔ جی، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد اور خاندان کی خواتین کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہیں۔ دوسری طرف لشکر اعداء اشقیاء 22,000 کی تعداد میں مقابلے میں ہے۔ ایک روایت میں ہے ان کی تعداد 30,000 بھی بتائی جاتی ہے۔ ان صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا کیا مقصد تھا؟ صرف یہی تھا کہ ان کو خوف زدہ کیا جائے تاکہ یہ یزید کی بیعت کر لیں، محاصرہ بھی توڑ دیں، پانی بھی دستیاب ہوگا اور انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سب کچھ لٹ جائے، باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں صبح ہو جاتی ہے۔ عاشوراء کا دن سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان سارا زمانہ دیکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسہ، ان کے کندھوں پہ کھیلنے والا، ان کا لعاب چوسنے والا حسین رضی اللہ کا آج امتحان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا،
میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تم لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں، میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، تم کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ لیکن آشقیہ کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، ایک حر ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ پہلے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیتا ہے، لیکن بعد میں وہ یزیدی قافلے سے حسینی قافلے میں شامل ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے ویورز کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، وہ چاہتے تو ہر چیز زیر ہو جاتی، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہتے تو وہ لشکر وہیں تباہ ہو جاتا، مگر یہی آزمائش ہے، اسی آزمائش پہ ہم ثابت قدم ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاسی ہیں، پیاس سے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ حضرت سکینہ تڑپ کر اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھ سے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بچے کو گود میں لیتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ جاتے ہیں اور آشقیہ سے فرماتے ہیں تمہارے معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا اور چلو بھر کر اس کا حلق سراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دو شاخہ تیر آ کر حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ روایت ہے وہ کوئی عام تیر نہیں تھا، جانوروں کا شکار کرنے کے لیے جو تیر استعمال ہوتا ہے وہ تیر تھا۔ وہ تیر گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ خون اپنے ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول فرما، ہمارا بچہ بیمار ہو ڈاکٹر جواب دے دے تو کیا حال ہوتا ہے۔ تو حسین ابن علی کو سلام، جن کے ہاتھوں میں 6 ماہ کا علی اصغر دم توڑ جاتا ہے، خون بہہ رہا ہے، گردن لٹک رہی ہے، آپ خیموں کی طرف چل پڑتے ہیں، پر لبوں پر کوئی شکایت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول فرما۔ خیمے کی طرف آتے ہیں، شہر بانو ام رباب سیدہ زینب حضرت سکینہ کا سامنا کرنا تھا۔ علی اصغر کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیموں میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ پھر 18 سال کے علی اکبر میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ علی اکبر جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نور نظر ہیں، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اور وہ کہتے تھے علی اکبر کا دیدار کر لو، ہم مصطفیٰ جیسے تھے۔ جناب سیدنا علی اکبر میدان جنگ میں جاتے ہیں، بڑے لوگ مارتے ہیں، پھر ایک تیر ان کے گلے میں لگتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں اور ان کو اٹھا کر خیموں کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی طرح خون اچھالتے ہیں، کہتے ہیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ پھر حضرت امام حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم کو 16 سال کے ہیں، وہ بھی اسی طرح میدان جنگ میں جاتے ہیں، بہت سے یزیدی لشکر کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں، پھر واپس آ کر اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ چچا یزید کا لشکر تو بڑا ڈرپوک ہے، خدا کی قسم تھوڑا پانی پیا ہو تو پورے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔
جب یزیدی لشکر دیکھتا ہے تو حضرت قاسم اکیلے قابو نہیں آ رہے تو چاروں طرف سے تیر برساتے ہیں، اور اس طرح حضرت قاسم بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ خاندان کے سب نوجوان باری باری جاتے ہیں۔ حسن، جن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اون محمد بھی شامل ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ باری باری ان شہیدوں کو میدان جنگ میں سے اٹھا کر لاتے ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں کہتی ہیں، اب ہم سے پانی کے بعد نہیں رہا جا رہا۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ پہلے نکلے، کچھ میں بعد میں ذکر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پانی کا مشکیزہ اٹھائے خیموں سے نکلتے ہیں، ایک بازو کٹ جاتا ہے، پھر دوسرے بازو میں مشکیزہ پکڑتے ہیں تو دوسرا بازو بھی کاٹ دیا جاتا ہے، پھر مشکیزہ منہ میں لے لیتے ہیں۔ مشکیزے میں پانی تو بھر لیتے ہیں پر لا نہیں سکتے، پھر گردن کاٹ دی جاتی ہے اور شہادت پا جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ جی ویورز، تو یہ ہمارا 9 محرم تک کا واقعہ چل رہا ہے۔ کل 10 محرم یوم عاشوراء، وہ ٹائم شروع ہو جائے گا، شام غریباں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، واقعہ کربلا سے خود کو متعارف کروائیں، اور لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں، اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو جی ویورز، آج ہمارا یوم عاشوراء آ چکا ہے، تو اس کا 10 محرم کا لاسٹ پارٹ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، تو ملاحظہ فرمائیں ذرا۔ جی، سوگ کے دن ہے ویورز، تو دل ہی نہیں چاہتا کہ سچ مانیے کہ ہنسا بولا جائے۔ جتنا حصہ ہم اپنا ان دنوں میں داخل کر سکتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے تھوڑا نبھائیں۔ تو جی ویورز، 10 محرم کا دن آ چکا ہے، سٹوری کا شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت عباس شہید ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولا اب حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے۔ 71 لاشیں اٹھا کر خیموں میں لے آئے، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دستار باندھتے ہیں، مولا علی کی تلوار پکڑتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ باندھتے ہیں، اور حضرت زینب رضی اللہ سے فرماتے ہیں کہ زینب، اب یہ سب تیرے حوالے ہے اور میں اللہ کے حوالے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نکلتے ہیں اور بہت سے یزیدی لشکر کو موت کے گھاٹ اتارتے جاتے ہیں، پھر چاروں جانب سے تیر برسائے جاتے ہیں۔ 22,000 لشکر کا مقابلہ اکیلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 71 زخم سینے پر لیے لشکر یزیدی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جرأت اور بہادری سے آواز آتی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازلی چھدا ہوا، کٹا ہوا۔
یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر چاند بادلوں میں گھیر جاتا ہے اور شامی گنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگاتے ہیں اور تیروں سے آپ کے بدن کو چاک کر دیتے ہیں۔ جب آپ کا پراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ رضی اللہ کے پراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزے کے تھے۔ جب گھوڑے سے زمین پر گرے تو بدن چھلنی تھا، زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ 3 دن کا پیاسا حسین بدن زخموں سے چور ہے اور گھوڑے سے زمین پر آتے ہی کربلا کی تپتی ریت پر سجدے میں جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں، مولا، گھر لٹا کر، بچے لٹا کر، خاندان سب کچھ قربان کر کے، تیروں اور نیزوں سے اپنے آپ کو چھلنی کروا کر تیرے حضور یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پر راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک تو بھی تو حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ آواز آتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے میں نے سارے زخم کھا لیے، تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں؟ آواز آتی ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ کا سن انوار دشمن نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ یزید نے کہا، میں بیعت لوں گا۔ حسین نے کہا، کبھی نہیں، یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ سر کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے۔ لشکر یزیدی خوشیاں منانے لگا کہ دیکھو ہم جیت گئے اور سر کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ لیکن لشکر یزید سے آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کر بھی سر بلند ہی ہے، کٹ کیا گیا پھر بھی اونچا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے۔ حسین رضی اللہ آج بھی سجدے میں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی ہوئی گردن آسمان کی طرف۔ ابھی ایک سجدہ کیا تھا، دوسرے کی طلب ابھی بھی نظر آتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ نے ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ آج پانی نہیں ہے، کربلا کی گرم ریت سے تیمم کر لیتے ہیں، اپنے خون کو اوڑھ کر اپنی پیشانی اپنے رب کے حضور جھکا کر عظمت کی وہ داستان لکھ دی جو آج بھی ہر زبان پر عام ہے۔ سب کے سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھا دیے گئے۔ حضرت امام حسین اور ان کے 71 افراد کو لشکر کے سب سر الگ کر کے نیزوں پر چڑھا دیے گئے۔ 10 سواروں کو ابن سعد نے کہا کہ ان شہیدوں کو رون دو گھوڑے کی ٹاپوں تلے۔ حضرت امام حسین ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور تمام شہداء کو روندا گیا۔ روندنے سے قبل ان کے جسموں سے لباس اتار لیے گئے، ان کی ہڈیوں کو چور چور کر دیا گیا۔ شمیر خیموں میں داخل ہوا اور تمام خواتین کے سروں سے چادریں چھین لیں۔ حضرت زینب نے مخاطب ہو کر کہا، ہمارے رکھوالے چلے گئے ہیں، ظالم تو خیال نہیں کرتا؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں،
حضرت شہربانو حضرت زین العابدین اور حضرت زینب کو ایک اونٹ پر باندھا گیا اور باقی سعادات کو باقی اونٹوں پر باندھا گیا، اور آگے آگے شہداء کے سر تھے اور پیچھے یہ قافلہ کوفے کی جانب چل پڑا۔ اور جب یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں شہداء کی لاشیں پڑی تھیں تو امام زین العابدین جو 14 سال کے تھے اور بیمار تھے، ان پر غشی آنے لگی۔ ان کی یہ حالت ہوئی تو سیدہ زینب جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ سب کچھ برداشت کیا تھا، ان کے بندھن ٹوٹ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی لاش پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف منہ کر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی، اے پیارے آقا، اے پیارے نانا محترم، یہ ہمارا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار لیے گئے ہیں، خاک ہوائیں اڑا رہی ہے اور بدن پر مٹی کی چادر پڑ گئی ہے۔ حضور، آپ کی اولاد کاٹ دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم ہوئے ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، ان کی اونٹوں پر وہ رسیاں کس دی گئی ہیں، سرے شہداء آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین کا سر آگے آگے ہے۔ پھر یہ قافلہ کوفے میں پہنچا اور یزید ابن زیاد کے دربار میں سیدہ زینب نے جو باتیں کیں وہ زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی، اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے۔ وہ کیا دل کو دکھانے والے منظر تھے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹی کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے بہت کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ انسان کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم نے اجالا کر دیا، جو کہ سوزے غم کے سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش اعلیٰ نبی تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہدائے محبت کے امام، لالا گوگ لالا بدن لالا کفن، اے او ہم اندر و رحم اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت صفا ہے تو رب کعبہ کی قسم، یکتا ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ بے شک۔ تو جی ویورز، اب شام غریباں ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ واقعہ کربلا جس دل کے ساتھ ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے قبول و مقبول فرمائے اور اس کا ثواب کروڑ کروڑ درجے ان کی ارواح پاک کو جائے، ان کے صدقے جو ہمارے پیارے اس دنیا جہاں سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، بے شک تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اوکے ویورز، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ 10 محرم ختم ہوا، انشاءاللہ کل نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔